عادل اور مدثر دونوں بھائی گھر کے قریب ایک اسکول میں اکٹھے پڑھنے جاتے تھے۔ عادل چھٹی اور مدثر 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ان کو اسکول جاتے وقت امی جان کی طرف سے لنچ باکس ملتے تھے، جس میں کھانے پینے کی صحت بخش اشیاء موجود ہوتی تھی۔ امی ان دونوں کو 20 روپے بھی دیتی تھی، تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں۔ عادل قدرے فضول خرچ تھا۔ وہ لنچ باکس ملنے کے باوجود روز 20 روپے بھی خرچ کر لیتا تھا، جبکہ مدثر کفایت شعار تھا۔ لنچ باکس میں ملنے والی چیزیں اس کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ روز کے ملنے والے 20 روپے بچا لیتا۔ وہ اپنے جمع کیے پیسوں سے اپنی کئی ضرورتیں پوری کر لیتا تھا۔ کبھی کوئی کتاب خرید لیتا تو کبھی رنگدار پینسلیں وغیرہ۔ عادل اسے کنجوس مکھی چوس کہتا تھا۔ شروع میں وہ چڑھتا تھا، پھر امی نے اسے بچت کرنے کی اہمیت بتا کر سمجھایا تو اس نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ جب اس نے چڑھنا چھوڑ دیا تو عادل نے اسے چڑھانے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ حال ہی میں اسکول کی کینٹین کے برابر میں ایک نئی دکان کا اضافہ ہوا، جس میں بہت سی چاکلیٹس اور جوسز وغیرہ رکھے گئے تھے۔ عادل کو چاکلیٹیں بہت پسند تھیں۔ عادل اپنے 20 روپے لے کر کینٹین پر گیا تو مزیدار چاکلیٹوں پر اس کی نظر پڑی، جنہوں نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ انکل، یہ والی چاکلیٹ کتنے کی ہے؟ عادل نے مطلوبہ چاکلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ 50 روپے کی، کینٹین والے انکل نے مسکرا کر بتایا۔ مگر میرے پاس تو 20 روپے ہیں، یہ چاکلیٹ کیسے خریدوں؟ عادل نے چند لمحے سوچا اور پھر پلٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے انکل نے پوچھا۔ اصل میں مجھے وہ چاکلیٹ لینی تھی، مگر میرے پاس پیسے کم ہیں۔ اگر آپ میری بات مانیں تو مجھے چاکلیٹ دے دیں اور یہ 20 روپے رکھ لیں۔ باقی پیسے میں آپ کو کل دے دوں گا، عادل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عادل روز کینٹین سے کچھ نہ کچھ خریدتا تھا اور کبھی اس نے ادھار نہیں کیا تھا۔ یقیناً وہ کل یہ پیسے لوٹا دے گا۔ انکل نے کچھ دیر سوچا اور 20 روپے لے کر اسے ایک چاکلیٹ دے دی۔ عادل چاکلیٹ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ چاکلیٹ بہت مزیدار تھی۔ اس کا ذائقہ چھٹی تک عادل کے منہ میں رہا۔ اب تو چاکلیٹ کھانے کی عادت سی ہو گئی۔ انکل، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ 20 روپے لے کر مجھے وہ چاکلیٹ دے دیا کریں، تو میں باقی کے سارے پیسے مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کر دوں گا۔ پہلی تاریخ آنے میں 10 روز باقی تھے، جبکہ 2 دن چھٹی تھی۔ سو کینٹین والے انکل نے حامی بھر لی۔ عادل روز 20 روپے دے کر وہ چاکلیٹ لے لیتا اور آنکھیں بند کر کے چاکلیٹ کے مزے اڑاتا۔ آنکھ تو اس کی مہینے کی پہلی تاریخ کو کھلی جب انکل نے اسے حساب میں پاک کرنے کے لیے کہا۔ اب تو عادل بہت گھبرایا۔ اس کے پاس پیسے کہاں تھے جو وہ دیتا، اور گھر بتاتا تو امی ابو کی ڈانٹ سننی پڑتی، جو ادھار کے سخت خلاف تھے۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ چیز نہ ملے تو اس کے بغیر گزارا کر لیا جائے، مگر ادھار سے بچا جائے۔ اب میں کیا کروں؟ عادل نے پریشانی سے سوچا۔ کئی روز انکل تقاضا کرتے رہے اور عادل انہیں ٹالتا رہا۔ عادل نے وہاں سے چیزیں لینے چھوڑ دی۔ اگر روز کے 20 روپے بھی دوں تو کتنے دن لگ جائیں گے؟ پتہ نہیں انکل مانے یا نہ مانے، مگر چل کر بات کرتا ہوں۔ عادل نے چھٹی کے بعد کینٹین والے انکل سے بات کی تو وہ راضی نہ ہوئے۔ بولے، مجھے اپنے سارے پیسے اکٹھے چاہیے، وہ بھی کل، ورنہ میں تمہارا بستہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر پیسے دو گے تبھی بستہ واپس کروں گا، انکل نے روکھے سے انداز میں کہا۔ عادل، یہ تمہارا کیلکولیٹر تم کلاس میں بھول آئے تھے،
عادل کا ہم جماعت اسد بھاگتا ہوا آیا اور کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھما کر گیٹ کی طرف بھاگ گیا۔ لاؤ یہ کیلکولیٹر دو مجھے، اور جب پیسے دو گے اسے لے جانا۔ کینٹین والے انکل نے اس کے ہاتھ سے کیلکولیٹر لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ انکل، یہ میرے بابا کا کیلکولیٹر ہے، میں آج کے لیے لایا تھا، مجھے یہ انہیں واپس کرنا ہے۔ عادل روحان سا ہو گیا۔ میاں، لگتا ہے کہ ادھار لینا تمہاری عادت ہے، اب یہ کیلکولیٹر بھی ادھار؟ مگر یہ میں واپس بالکل نہیں دوں گا۔ کینٹین والے انکل نے اس کا مذاق اڑایا۔ مدثر کب سے گیٹ کے پاس کھڑا عادل کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ سارا اسکول خالی ہو رہا تھا۔ مدثر نے عادل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سامنے گئی، جہاں سے عادل ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ عادل بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ چلے جلدی گھر چلے۔ مدثر نے عادل کا ہاتھ تھام کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ کیا ہوا عادل بھائی، رو کیوں رہے ہیں؟ مدثر فکر مند ہوا تو عادل نے اسے ساری بات بتا دی۔ عادل بھائی، آپ نے ادھار کیوں لیا؟ پتہ ہے نا، اپی بابا خود بھی ادھار سے بچتے ہیں اور ہمیں بھی ادھار سے منع کرتے ہیں۔ مدثر کے کہنے سے عادل چڑ گیا۔ پتہ ہے سب کچھ مجھے، بس ہو گئی غلطی، مگر اب کیا کروں؟ مدثر چھوٹا ہونے کے باوجود زیادہ سمجھدار تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ انکل، عادل بھائی کو آپ کے کل کتنے پیسے دینے ہیں؟ مدثر نے پوچھا۔ 270 روپے، کینٹین والے انکل نے کہا۔ تو مدثر نے اپنا بستہ نیچے رکھا اور اس کے اندر والی جیب کے زپ کھول کر اس میں سے 500 روپے کا نوٹ نکالا۔ یہ لے پلیز، اپنے پیسے لے لیں اور کیلکولیٹر واپس دے دیں۔ کینٹین والے انکل نے اپنے پیسے وصول کیے، باقی رقم اور کیلکولیٹر مدثر کے ہاتھ میں دیا اور آئندہ سے کسی بچے کو ادھار دینے سے توبہ کر لی۔ شکریہ مدثر، تم نے آج میری جان بچا لی، عادل نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، مگر وعدہ کریں اب آپ کبھی کسی سے ادھار نہیں لیں گے۔ بالکل نہیں لوں گا، میری توبہ، مگر یہ تو بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اور تم نے انہیں اسکول بیگ میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ عادل کی پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ دونوں بھائی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ عادل بھائی، امی ہمیں جو 20 روپے روز دیتی ہیں وہ میں جمع کرتا ہوں تو ہر مہینے میرے پاس 600 روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج میں یہ 500 روپے لایا تھا کیونکہ مجھے بازار سے بچوں کے اردو رسائل اور رنگین مارکر خریدتے تھے۔ مدثر نے بتایا تو عادل کو احساس ہوا کہ امی کا دیا ہوا لنچ باکس ان کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر وہ صرف بازاری چٹکھانے کی وجہ سے اپنی رقم وہ کینٹین پر خرچ کر دیتا تھا۔ مدثر، آج سے میں بھی اپنے پیسے فضول چیزیں کھانے پینے میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ بچت کیا کروں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اگلے مہینے تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ عادل نے وعدہ کیا تو مدثر مسکرا دیا۔ اب عادل کو کفایت جواری کی اہمیت اور ادھار کے نقصان کا احساس ہو گیا تھا۔